ہے، بلکہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تمہیں نعمت دے تو اس نعمت کا تم مس یوز نہ کرو، یہ شکر ہے۔ تم اس کا غلط استعمال نہ کرو، یہ شکر ہے۔ اور اگر انسان نعمت پانے کے بعد جب اس نعمت کا مس یوز کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر اللہ اس نعمت کو بہت دنوں تک تمہارے پاس رہنے نہیں دیتا، بلکہ اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ نعمتوں میں بہت سی نعمت ہے، میں ایک نعمت کا ذکر کروں۔ نعمتوں کے اندر بہت بڑی نعمت ہے مال۔ مال اللہ کی عطا ہے، مال اللہ رب العزت کی بہت بڑی عطا ہے۔ مال ہوتا ہے تو انسان صدقہ بھی دیتا ہے، مال ہوتا ہے انسان حج بھی کرتا ہے، مال ہوتا ہے انسان مسجدیں بھی بناتا ہے، مال ہوتا ہے انسان مدرسے بھی بناتا ہے۔ غرض کہ مال بری چیز نہیں ہے۔ کچھ لوگ مال کو برا سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ غالباً ان کو مکمل طور پر اسلام کی تعلیمات پر ان کی نظر نہیں ہے، اس لیے وہ مال کو برا سمجھتے ہیں۔ اگر مال برا ہوتا تو عثمان غنی اسی مال سے 2 مرتبہ جنت کیوں خریدتے؟ آپ جانتے ہیں کہ مال، اللہ اکبر، اگر فرعون کے پاس گیا تو اس نے فرعون کو جہنم کا کندن بنا دیا، جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اللہ اکبر، جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ کندن کیا بنتا؟ ایندھن بنا دیا۔ نمرود کے پاس گیا، اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ بخت نصر کے پاس گیا، اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ شداد کے پاس گیا، اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ لیکن وہی مال جب سیدنا عثمان غنی کے پاس آتا ہے تو عثمان غنی 2 مرتبہ اسی مال سے جنت خریدتے نظر آتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے کسی صحابی کو وہ نہیں فرمایا جو سیدنا عثمان غنی کو فرمایا۔ جب سرکار عثمان غنی نے 300 اونٹ مال سے بھر کر جنگ تبوک کے موقع پر چندے کے طور پر اسلام کو پیش کیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، عثمان کچھ بھی کرے اللہ اس کو جنت ہی عطا فرمائے گا۔ اندازہ فرمائے یہ مال کی برکت ہے۔ میرے بھائیوں، مال سے آپ نے جنت خریدی ہے۔ اسی طریقے سے آقا ارشاد فرماتے ہیں، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ بھائیوں بتاؤ، اگر انسان کے پاس مال نہ ہو تو کیا وہ مسجد بنا سکتا ہے؟ وہ مسجد کی تعمیر کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز تعمیر نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے حج کرنے جاؤ تو ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے، حج کرنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج کرنے والا گناہ سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ بتاؤ کیا بغیر پیسے کے کوئی حج کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اسی پر آپ قیاس کر لیں۔ اور ایک بات اور سن لیں، میرے آقا فرماتے ہیں صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بری موت سے بچا لیتا ہے، صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کو بری موت نہ دے اور بری موت سے اس کی حفاظت ہو تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، ایک ہاتھ سے صدقہ دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر بھی مت ہونے دو۔ مال نہیں ہوگا تو کیا انسان صدقہ دے گا؟ تو یہ مال بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری نعمت یہ جان اور جوانی جس کو کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اب آئیے میں آپ کے سامنے ان دونوں نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مال سب چاہتے ہیں لیکن اللہ اکبر جب مال آتا ہے تو مال کا مس یوز کیا جاتا ہے، مال کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم